فروخ حبیب سے لے کے فواد چوہدری صاحب سے لے کے اور باقی سارے لوگ آپ سنتے ہیں، ان کو کون لے کے آیا؟ آپ ہوتا ہے نا، اصل میں ان سے اجتہاد کی غلطی ہو گئی۔ اجتہاد کی غلطی؟ جنرل فیض کے سر صدقے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی گملوں میں جناب پنیری لگا کے جوان کیا گیا۔ ان میں ہے خواجے کا گواہ ڈڈو، اس کے تحت یہ اتنے ایکٹیو ہوئے، اس میں بیچارہ ارشد شریف صاحب کو بھی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ صبح دوپہر شام بزدار صاحب کے خلاف وی لاک کیا کرتا تھا۔ قرآن پہ حلف دے دے یہ صابر شاکر، یہ محیط پیرزادہ، ایسے وجاہت، یہ ویلاگر عمران ریاض، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں فوج کی لائن نہیں لی کبھی، میں ان سے معافی مانگوں گا ایک ایک کے پاس جا کے۔ کون سے رہنما ہیں جن کو دیکھ کے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ لوگ اس وقت تو فوج کے خلاف ساری باتیں کر رہے تھے، پھر جب سختی آئی تو یہ سب سے آگے؟ فروخ حبیب سے لے کے فواد چوہدری صاحب سے لے کے اور باقی سارے لوگ آپ سنتے ہیں، ان کو کون لے کے آیا؟ آپ ہوتا ہے نا، اصل میں ان سے اجتہاد کی غلطی ہو گئی۔ اجتہاد کی غلطی یہ ذرا تفصیل سے بیان کر دیجئے۔ اب آپ کے پروگرام کا ٹائم نہیں مجھے پتا کتنا ہے۔ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس ابھی۔ جنرل فیض کے سر صدقے ادارے کے ساتھ یہ چل رہے تھے تو ان کو غلطی ہو گئی کہ اب جنرل فیض ہی سب کچھ ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ادارہ ہوتا ہے، ادارے سے تعلق رکھا جاتا ہے یا اس کی عزت احترام کی جاتی ہے، شخصیات سے نہیں۔ بس وہ شیخ رشید سے لے کے بانی تحریک انصاف اور یہ جتنے لوگ تھے نا بیچارے سبھی سے یہ اسی اجتہاد کی غلطی میں مارے گئے۔ اس بیچارے نے بننا تھا آرمی چیف، اور اس نے ان ساروں کو کہا، اور یہ جتنے ہاف بوائلڈ انقلابی آپ کو صافی نظر آ رہے ہیں نا، جو آدھے ادھر ہیں اور آدھے باہر ہیں، ادھر والے بھی کچھ جانا چاہتے ہیں، کوئی حج کے جناب چھتری تلے اور کوئی کسی تقدس کی چھتری تلے جانے نہیں دیا جا رہا، وہ ساروں کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی گملوں میں جناب پنیری لگا کے جوان کیا گیا۔ اور میں وزیر اطلاعات رہا ہوں اور میں پچھلے 20 سال سے میڈیا پرسن ہوں، مجھے پتہ ہے ان سب کی امیدیں فیض صاحح سے وابستہ تھی۔ بس انہوں نے ان کو کہا پر لگے رہو ڈٹے رہو، بس جو نا اپریل 2022 میں میں آ رہا ہوں، بس نومبر 2022 میں 6 مہینے ہیں، میں ساری چیزیں نل اینڈ وائٹ کر دوں گا۔ او ان میں ہے خواجے کا گواہ ڈڈو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا وہ مدعی سست گواہ چست، اس کے تحت یہ اتنے ایکٹیو ہوئے، اس میں بیچارہ ارشد شریف صاحب کو بھی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ جتنے جو باہر بیٹھے ہیں اس وقت اور اندر بھی، تو یہ اجتہاد کی غلطی سے ان سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور سارے کے سارے فوج کے پے رول پہ ہیں تھے سارے یہ جو آج کل بڑا ایک انقلابی بنا پھرتا ہے نا، ایک وی لاگر، ٹھیک ہے، میں ساری جانتا ہوں، میری ساری زندگی خاندان بھی اور میں ذاتی طور پہ پنڈی کا رہائشی ہوں، مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ایک ایک نیٹ ورک کا پتہ ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے بندے کی کایا پلٹ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے اب میں انقلابی ہوں، اب میں انقلابی ہوں، اب میں ایسے نہیں چلوں گا، اب میں نو کہوں گا، ایبسلیوٹلی نوٹ کہوں گا۔ پنجابی کا محاورہ ہے جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے میلہ، بلکہ اردو کا محاورہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیب میں کوئی ڈھیلا، کوئی اصول کا، اخلاق کا، روایت کا، تمدن کا، ایگو کا، خودداری کا، علم کا، دین کا، دنیا کا کوئی ڈھیلا ہو تو دعویٰ کرے نا میلہ دیکھنے کا۔ آپ کے ساتھ پارٹی مجھے یاد ہے یہ ایک ویلاگر ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پہ صبح دوپہر شام بزدار صاحب کے خلاف وی لاک کیا کرتا تھا۔ اچھا، جنرل باجوہ صاحب ایک اصول کے اوپر مبنی ایک ان کی رائے تھی کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں پر ایک باصلاحیت فرد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، باصلاحیت ان کی ایک رائے تھی، اور ایک اچھی رائے تھی، پازیٹیو رائے تھی۔ اس رائے کے تحت انہوں نے کہا یار چلو اس جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ تو یہ جو صاحب بہادر آج کہتے ہیں کہ یار فوج کی مرضی کے خلاف ہم کھڑے ہیں اور فوج کا حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے کسی صحافی کو، کسی سیاستدان کو کوئی بات کہے، یہ قرآن پہ حلف دے دے یہ صابر شاکر، یہ محیط پیرزادہ، یہ وہ کیا ہے، وہ ایک جنا وہ گنجا جنا ایسے وجاہت، یہ ویلاگر عمران ریاض، یہ جتنے آپ کے جناب یہ نام ہے جو اس وقت بڑے نامی گرامی اپنے آپ کو بنائے بیٹھتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں فوج کی لائن نہیں لی کبھی، یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ کبھی کوئی نہ شو کیا ہے، نہ گفتگو کی ہے، نہ ٹاک شو کیا ہے۔ یہ اگر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دیں، میں ان سے معافی مانگوں گا ایک ایک کے پاس جا کے۔
تو یہ ساری بزار پہ تنقید بھی فوج کی وجہ سے اور سر سارے کے سارے. اور پھر مزیدار بات یہ ہے بدقسمتی سے اس تحریک فساد فی الارض کو عروج تک پہنچانے کے لیے بیرونی طاقتوں نے اس ملک کے اندر سب سے پہلے منیٹائزیشن کے ذریعے سے ڈالرز کی برسات کا ایک ماحول بنایا پچھلے 5-6 سالوں میں. انہیں پتہ تھا ہم نے یہ ساری گیم کرنی ہے. سوشل میڈیا میں جب ایک انسینٹیو ہوگا نا ڈالرز کا, تو ڈالرز اسی کو ملیں گے کہ جو پبلک کی سوچ کے مطابق بولے گا. حق سچ نہیں بولنا, ریاست اور پاکستان کے معاشرے کے لیے جو ضروری ہے وہ نہیں بولنا, وہ بولنا ہے جو پبلک چاہتی ہوگی. اور پبلک کو چاہنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اگلوں نے جبران الیاس کے جو CIA کا ڈائریکٹر ہے باقاعدہ وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے, کہیں پہ ملازمت پیڈ ملازم ہے. جبران الیاس بھی اور عمران غزالی بھی دونوں, ایک آفیشیل ان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے, ایک ڈپٹی ہیڈ ہے, اور دونوں انتہائی مشکوک کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو 73 کے آئین کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا. ادھر سے جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے پاکستان کا ڈیٹا بانی تحریک انصاف کی حکومت نے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو پورا پاکستان کی عوام کا ڈیٹا, موبائل ڈیٹا ہینڈ اوور کر دیا تھا. اس پورے ڈیٹے کے ذریعے سے مسلسل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے دن میں 200 سے لے کے 2000 پوسٹیں جھوٹی پاک فوج کے خلاف, ریاست کے خلاف, عدالتوں کے خلاف, PTI کے مخالفین کے خلاف سارا دن آتی ہیں. وہاں سے وہ ذہن بنتے ہیں, عوام کا ذہن یہاں سے, عوام کے ذہن کے مطابق خواص جنہوں نے ریاست کے لیے جنگ کرنی ہے وہ بیچارے یرک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ عوام کا یہ, وہ پھر ڈالرز کمانے کی کہ چلو ڈالر پہ آ رہے ہیں نا. سارا دن اس منیٹائزیشن کے چکر میں ساری کہانی اس میں پورا پاکستان رول کر رہی ہے.